جی جناب سلام علیکم. سلام علیکم. بات کریں بھائی. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. کون بات کر رہے ہیں کون صاحب؟ سر میں سید بلاول شاہ بات کر رہا ہوں پاکستان سے. کیا بلاول حال ہے بھائی آپ؟ کیسے ہیں؟ حکم کریں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بہت مہربانی. کیسے ہیں؟ اچھے سر آپ؟ اچھا. بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو بھائی. بڑی مشکل سے سر آپ سے رابطہ ہوا ہے. آپریٹر صاحب نے بڑا تعاون کیا. اچھا سر میرے جی چند تصور والا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا سبھی. سر میرا پہلا سوال ہے کہ مولا کائنات علیہ رضا کرم اللہ وجہ الکریم کے والد کرام سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کے بارے میں ہمارے اہل سنت کا موقف ہے. کچھ تو کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے اور کچھ ان کو مانتے ہی نہیں ہے. اور قرآن کی ہم، آیت پیش کرتے ہیں جس کے طرف کا مفہوم یہ ہے کہ نبی آپ اپنی طرف سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ آیت ان پہ فٹ کرتے ہیں. حالانکہ میں بالکل قطعی طور پہ ایمان ابو طالب کا قائل ہوں. میں ان کو مسلمان مانتا ہوں. لیکن یہ آیت کیوں فٹ کی جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی شان ہے ان کے لیے نازل. جی اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ جتنے جی صحابت ہے. دیکھیں عرب میں پہلی بات یہ ہے کہ اپنے جی آبا پہ بہت فخر کرتے تھے عرب. اور عربوں میں آج بھی جی یہی ہے کہ اپنے قبیلے پہ فخر کرو اور اپنے آبا پر اپنے اجداد پہ فخر کرنا. اور جی ان جی کے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی. تو جب رسول پاک صلی اللہ جی علیہ جی وسلم تشریف لائے اور ان ثابت ہوا کہ عرب کے جتنے آبا تھے صحابہ کے جتنے آبا جی و جی اجداد تھے یہ سب مشرک جہنمی ہیں. ٹھیک ہے نا. جب یہ ثابت ہوا جی جی تو ان کے لیے بہت ذلت کی بات ہے. ان کے لیے بہت جی جی بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ اب جتنے صحابی ہیں جی چاہے وہ کتنا ہی معزز انسان ہو اس کا وہ باپ اس کا مشرک جہنم میں دادا اس کا مشرک جہنم میں. تو یہ ان کے لیے ایسے بہت ہی. بڑی بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کو بہت دشمنی تھی امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے. سخت دشمنی کٹر دشمنی ان سے جی کہ جی کہ وہ ان کے خلاف کوئی بری بات نسبت دے دیں. اور وہ کوئی بری بات جی نسبت جی دینا ان سے ان کے لیے ناممکن تھا کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا کردار ایسا تھا کہ انہوں نے پوری زندگی جی اپنی جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی خدمت میں گزاری ہے. اور کوئی ایسا جی معرکہ جی نہیں تھا جس میں ان کی تلوار اور ان کی جہاد کے بدولت مسلمانوں کو فتح نصیب نہ ہوا ہو بلکہ ہر جنگ میں شکست فتح میں تبدیل ہوتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کی مردانگی اور ان کی شجاعت کی وجہ سے. تو بالکل. کہنے کا عرض یہ ہے جی کہ جی کہ یہ دو باتیں آپ جب ساتھ رکھیں جی تو ان لوگوں نے جی ان جی کو کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی آپ کو پتہ ہے ان کے کتابوں میں شاید آپ نے سنا ہوگا میری باتیں کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام جی جی حضرت آمنہ بنت وہب علیہ السلام کو مسلم بخاری وغیرہ ان کو مشرک کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا. جی جی وہ ایمان کے قائل نہیں. حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں. ہاں اللہ معاف کرے. نستجیر باللہ. تو میں ان کی اس ایمان. طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ماجدین کو بھی ایمان کے دائرے سے نکال کر شرک کے خانے میں داخل کر کے جہنمی یہ قرار دیتے ہیں. اور اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کو. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے جی میرے جی بھائی. وجہ یہی ہے کہ ایک طرف سے تو صحابہ کے اپنے آبا جو ہے نا وہ سب جہنمی. وہ تو بہت شرف گندگی کی بات ہے. جی بہت شرم کی بات ہے. بہت بڑی بہت جی بے جی عزتی کی بات ہے کہ کسی کا وہ بالخصوص عرب کے لیے کہ وہ ان کا زندگی اسی بات پہ چلتا ہے کہ اپنے آبا پہ فخر کرتے تھے. ان کے آبا سب جہنمی. تو اگر ایسی بات کو اسی طرح قبیح بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت دیا جائے تو ان کی اپنی جو ہے کچھ عزت بن جاتی ہے. کچھ ان کی بھی اپنی جو ہے شرمندگی کم ہو جاتی ہے. اس لیے انہوں نے نسبت دیا. جی اور اسی طرح حضرت ابو طالب جی علیہ السلام سے بھی نسبت دیا جائے کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی نبی جی کے ماں باپ اور نبی کے چچا جنتی ہوں اور ان سب کے باقی سب کے جو ہیں وہ جہنمی ہو جائیں. اگر یہ بات صحیح ہو تو اہل بیت جو ہیں بنی ہاشم جو ہیں تو سب سے بہتر ہو جائیں گے. ایک خاندان ہے سب ایسے ہی عزت ہے. انہی کا. ہاں ایک خاندان ہے پورا وہ دین کی بھی سرداری آخرت کی بھی سرداری انہی کی. صحیح. اور ہمارے سب خاندان کی بھی عزت ہم سب ہمارے آبا اجداد سب جہنمی. یہ پہلی بات. دوسری تو بات ہے سر کہ یہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے کوئی بری بات نسبت دینا ناممکن تھا ان کے لیے کہ ان کو کہہ دیں کہ بھئی اس جی کا جی تقوی نہیں ہے یا وہ نماز نہیں آتا تھا یا وہ کسی جنگ سے بھاگ گئے ہیں یا اس طرح کوئی اس پہ یقین نہیں آتا تھا. تو ان کو نیچا کرنے کے لیے وہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کو تو وہ ہدف نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ ان کے متعلق جی رسول جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خطبے اتنی تعریفیں ہیں. تو انہوں نے ان کے والد گرامی کو نشانہ بنایا کہ ان کے والد گرامی جو ہیں وہ جی مسلمان نہیں تھے ایمان سے خارج تھے. یہ وجہ ہے جی میرے بھائی. جی. اور سر آیت اتری ہے یہ اس کا جو اطلاق کرتے ہیں ایمان ابو طالب پہ یہ اس آیت کا کیا شان ہے؟ اس آیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے بھائی. ان آیات کا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہی لوگ جن لوگوں نے ٹھیک رسول ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مشرک بنا دیا انہی لوگوں نے یہ روایت کی نا. کسی اور نے تو روایت نہیں کی کہ صحیح ہے. آیت ان کے آیت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام تو نہیں ہے. وہ تو حدیث نہیں سے ہے. ہاں روایت نہیں. سے پتہ چلے گا کہ یہ آیت کس کے متعلق ہے. تو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ اچھا علیہ وسلم کے والدین پر رحم نہیں کیا ان کو مشرک بنا دیا تو ان کے لیے بھائی وہ حدیث اپنی صحیح ترین کتاب میں وہ حدیث بھی شامل کر دیا. تو ان کے لیے کون سا مشکل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک. چچا کو بھی مشرک بنا دیں.
ٹھیک ہے سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تحریف قرآن کے حوالے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا میں تم لوگوں کے بیچ کتاب اللہ اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا کو قرآن ہوگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مطلب آپ تحریف قرآن کے قائل ہے، میں نے آپ کی پرانی ویڈیوز بھی دیکھی، آپ کہہ رہے ہیں جو مکمل قرآن ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. تو میں یہ سوچ تو میں پڑ گیا کہ سر یہ اگر یہ انکمپلیٹ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی تو یہ یہ کہنا کیوں کہ اللہ ہمارے تعالیٰ نے بیچ ذمہ لیا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اس کی جی کوئی آیت ہونی چاہیے، کوئی حدیث ہونی چاہیے نا. اس طرح تو کوئی حدیث نہیں، کوئی آیا نہیں ہے. تو یہ کہنا نہیں کہ سر میرا سوال ہاں جی تو سوال تو میرا مکمل یہ ہے کہ میں نے کافی شیعہ علماء کو بھی سنا ہے جو ہمارے پاکستان میں بڑے چوٹی کے علماء ہیں، بڑے معزز ہیں، اور صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے. تو وہ تو بالکل آپ کی بات کے اگینسٹ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن یہی وہ مکمل ہے جو بیوقوف ہیں، مصحف عثمانی ہے. وہ اس میں سے اکثر ان سر لوگوں سارے نے کبھی اس مسئلے پہ تحقیق کی نہیں نا. وہ ہمارے پاکستان کے جو علماء ہیں وہ سب ہاں، وہ مقلد ہیں کہ ایران کے علماء کے. ایران کے علماء اگر کہتے ہیں دن ہے تو کہتے ہیں دن ہے، اگر وہ کہتے ہیں رات ہے تو رات ہے. ان کی دونوں اپنی عقل ہے، نہ تحقیق ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. اکثر جو میں سب کا نہیں کہہ رہا، اکثر کا کہتا ہوں، اکثر جو علماء لیکن آپ آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں ماجد یہ خود کہتے ہیں مقلد ہیں. جی یہ جا کے وہ جی مشکل سے فارسی کی کتاب اس کو پڑھ کے اسی میں جو اس نے کہہ دیا، مطہری نے جو کہہ دیا، مصباح یزدی نے جو کہہ دیا، اسی کو رٹے لگا کے وہ دوبارہ پاکستانیوں کو سناتے ہیں. تو ان کی بات کی آپ ویلیو نہ کریں، لیکن ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ جو ان کی اہل تحقیق ہیں وہ تقیہ کی وجہ سے اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے. تو مساجد اور ان کی مساجد میں تو سر یہی قرآن پڑھا ہوں، میں اہل سنی ہاں ہوں، لیکن میں مساجد میں خود سب امام یہ بارگاہ قرآن ہے، قرآن تو سب ایک ہاں ہی ہے، قرآن تو سب ایک ہی ہے. جی ہاں، ہم نہیں کہتے قرآن شیعوں کے پاس اور قرآن ہے. شیعوں کا قرآن اور مسلمانوں کا قرآن، مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ ایک ہی ہے، سب وہی ایک ہی قرآن کو پڑھتے ہیں. لیکن اسی ایک قرآن، یہی ٹھیک ہے. قرآن، کیا اس میں نقصان ہے، کیا اس میں کمی واقع ہوں ہوں ہوئی ہے؟ عرض یہ ہے کہ کمی نہ واقع ہونے کی، یعنی اس میں نقصان نہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک انا ٹھیک نحن نزلنا سوال الذکر پہ وانا له لحافظون، اس مطلب پر دلالت نہیں کرتی. اور نقصان ہونے کی اس میں روایات فریقین کے بہت زیادہ ہیں، دونوں فریق کے، شیعہ کے اور جماعت مخالفین کے روایات بہت زیادہ ہیں. تو وہ سب روایات جھوٹ نہیں ٹھیک ہیں، ہے. کیونکہ روایات متواتر ہوں ہیں. ہوں ایک بات ہے، دیکھیں اس نقصان کے نقصان پر دلائل بہت زیادہ ہیں، کامل ہونے پہ کوئی دلیل ہوں نہیں ہوں. ہے. ہاں، کامل ہونے پہ کوئی دلیل ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے تو نتیجہ کیا نکلا آپ خود جانیں نا. اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کامل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، تو وہ دلیل کیوں چھپائے رکھیں؟ اللہ یار ادھر بیٹھا دکھاؤ وہ دلیل، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو ٹھیک ہے سمجھ گیا جس سمجھ طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حق سے دور کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان ہوں. کو جو بھی ظلم کرنا تھا، گھر جلا دو، جو بھی ان کے جائیداد چھین لو، ان کو خود قتل کرو، ان کے بچوں کو ذبح کر دو، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. ہوں ہوں. تو یہ قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. قرآن مجید بھی ظالمین کے ظلم سے باقی نہیں، سالم نہیں بچا. جی مزید بولیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں جس علاقے میں رہتا ہوں ہمارے یہاں شیعہ کمیونٹی کافی زیادہ ہے، محرم میں جلوس وغیرہ بھی نکلتے ہیں. میں سنی ہوں لیکن میں خود بھی ان کی امام بارگاہ گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے علماء تو ہمیں کچھ اور ہی سائڈ بتاتے ہیں ان کا، لیکن الحمدللہ میں ان میں سے نہیں ہوں. میں نے کہا میں خود جا کے ذرا دیکھوں گا حقیقت ہے کیا. تو یہ چیز تو میں نے کامن نوٹ کیا کہ زنجیر زنی کرنا، انگاروں پر چلنا، خون وغیرہ نکالنا، اس بارے میں آپ نے کہا تھا کہ ہر شخص اپنے غم کا اور دکھ کا اظہار کرتا ہے. لیکن سر انگاروں پر چلنا اور زنجیر زنی کر کے خون نکالنا، یہ تو یزیدی نے اہل بیت پہ اس طرح کا ظلم کیا تھا. مطلب اب دیکھیں جو حدیث میں آپ کو حدیث بتاؤں گا، اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں بے قرار ہو جاؤ، جی بے قرار ہو جانا. اب صحیح. انگاروں پہ چلنا بے ٹھیک قراری ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، شاید بے قراری ہو شاید نہ ہو. لیکن میں ایک بات کو اچھی طرح جانتا ہوں، جی جس شخص پہ مصیبت بہت بڑی نازل ہوتی ہے تو وہ چیختا ہے. جی وہ پھر چیخنے پہ بالکل اکتفا نہیں سر. کرتا، پھر اپنے صورت پہ مارتا ہے، پھر اپنے سر پہ مارتا ہے، کبھی کبھی مٹکا ہو سر پہ مارتا ہے، زنجیر پہ ہو اپنے ہاں پیٹھ پہ مارے گا. ہاں، تو بے قراری کا اظہار کرنا بالکل اپنے اس غم میں یہ مستحب ہے. صحیح ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، میرا ایک دو سوال اور ہیں، شارٹ کوشچن ہے. اور ہے. یہ آپ نے بتایا کہ رضی اللہ نے فتویٰ دیا کہ چوہا کھانا وغیرہ جائز ہے حدیث، تو مجھے ذرا حدیث کی سند یا نمبر وغیرہ بتا دیں تاکہ میں خود بعد میں تو تحقیق میں کر وہ کے دکھاؤں دیکھ گا، لوں. آپ کو دکھا دوں گا، ٹھیک ہے نا. میں نے تو دکھا دیا آپ کو چوہے کے متعلق ان کے علماء کے فتوے. اب وہ حدیث بھی دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا. بہت مہربانی آپ کی. اچھا اوکے سر، دوسرا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر غزوہ خیبر میں بھاگے تھے، اس کا بھی حدیث کا اگر کوئی حوالہ مجھے دے دے تاکہ میں جا کے ابھی دکھا چکا ہے نا، ابھی آپ انٹرنیٹ پہ میرا ایک وہ ہے، میرا ایک وہ ہے گیلانی صاحب کے ساتھ اسی یوٹیوب چینل پہ، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں آپ یا کہیں اور دیکھتے ہیں میرا پروگرام؟ جی 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 اسی میں آپ دیکھیں گیلانی صاحب کے ساتھ میرا مناظرہ، ایک گیلانی صاحب ہے ناروے سے، گیلانی. ان کے ساتھ میرا مناظرہ اسی موضوع پر، تو پہ تفصیل سے ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اسی یوٹیوب چینل میں ایک تقریر ہے میری کہ کیا شیخین نے اپنا بیعت رضوان توڑا یا نہیں توڑا. بیعت رضوان انہوں نے اگر توڑا ہے تو اس عنوان پر یہ دو اس میں حوالے بہت زیادہ ہیں اس میں. اب میں کیا تکرار کروں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک، میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا. بس آپ سے آخری سوال ہے میرا، لاسٹ کوشچن، وہ غیر رسمی سوال ہے. سر ماشاءاللہ یہ آپ ہاتھ میں انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں جو کہ آئمہ بھی پہنتے ہیں ہمارے. سر مجھے کائنڈلی بتا سکتے ہیں یہ مطلب بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ کے ہاتھ میں، کون سا پتھر ہے؟ میں بھی شوق سے پہنتا ہوں. کیا کہتے ہیں، میں ایک سوال کیا ہے؟
यही सवाल है सर मेरा आपसे। क्या मतलब सवाल कौन सा क्या है? पत्थर आपने अंगूठी पहना पहनता हूँ, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि सर कौन सा पत्थर आपने पहना हो, बहुत खूबसूरत लग रहा है, हाँ, मैं भी पहन रहा ये देखें, ये हूँ। याकूत है, फिरोजा है, अकीक है। याकूत याकूत है, और फिरोजा है और अकीक है। हाँ, हाँ, और ये फिरोजा जो है असली ठीक है। फिरोजा नहीं है। हाँ, असली फिरोजा नहीं है, ये बनावटी फिरोजा है। हाँ, लेकिन मैं नमाज में असली फिरोजा पहनता हूँ, नमाज के वक्त। लेकिन वो इतना खूबसूरत असली नहीं है, ये जो बनावटी है वो लैब में बनता है, वो अच्छा लगता है, लेकिन असली से ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। वो वैसे शो में ये पहनता हूँ, लेकिन नमाज के वक्त वो जो असली फिरोजा होता है वो पहनता हूँ। तो मैं आपको हदीस दिखाऊँ अजीज़ो, आयशा वाली। आयशा ने फरमाया, क्या फरमाया कि चूहा खा लो, और उनकी भी तसल्ली हो जाए ना, मौलवी साहब की। अच्छा, तस्हीह भी कर दें और दिखाएं भी, तस्हीह भी कर दें और दिखाएं भी कि आयशा ने फतवा दिया है कि चूहा खाया करो। ये फाइल क्यों नहीं खुल रहा भाई? एक मिनट में। अच्छा अजीज, मुलाहिजा फरमाइए, अलजामे लिअहकाम अलकुरान, तालीफ अबी अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न अहमद इब्न अबी बकर अलकुर्तुबी, मुतवफ़ा सन 671, तबअ मुअस्ससत अर्रिसाला, यहाँ पर अलजुज़ अत्तासिअ, छाप मुअस्ससत अर्रिसाला, किताब छपी है 2006 में। यहाँ पे मुलाहिजा फरमाइए सफ़ा नंबर 89 में, वक़ालत आइशा फ़ी फ़अरा। अच्छी तरह अल्फाज याद रखिए ताकि पता चले इस हदीस की तस्दीक कैसे होती है। आयशा ने कहा है, आयशा ने फरमाया है, क़ालत आयशा, चूहे के मुतालिक, मा हिय बिहरामिन, ये हराम नहीं है। वक़रअत, और उसने फिर आयत की तिलावत किया, क़ुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन। उसने कहा ये कुरान में इसकी हुर्मत नहीं है, ये हराम नहीं है, यानी इसको खा सकते हैं। ये किताब है अल हिदाया इला बुलूग अन निहाया, तालीफ अबी मुहम्मद इब्न अबी तालिब अल कैसी। यहाँ पर अजीज़ो, सुइलत आइशतु अनिल फ़अरा, आयशा से पूछा गया कि चूहे के मुतल्लिक़ फतवा क्या है। फ़क़रअत, उसने पढ़ा है, ला अजिदु फ़ीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन, तुरीदु तहलीलहा, उसकी नीयत यही थी कि ये हलाल है। अच्छा, उसके मजीद भी हवाले जाते हैं। तो ये हदीस की तस्हीह कैसे होगी, तस्हीह कैसे करेंगे कि ये सही है, ठीक है अजीज़ो। तो मुहद्दिसीन के यहाँ कायदा है, अल इख़बार बिल जज़्म यदुल्लु अला तस्हीह, जज़्म के साथ जब खबर देंगे तो ये इसका मतलब यह है कि मुसन्निफ के हाँ वो हदीस सही है। मुलाहिज़ा फरमाइए, किताब अल मजमू' शरह अल मुहद्दब, जिल्द नंबर 1, यहया इब्न शरफ अन-नववी की, जो बहुत बड़ा मुज्तहिद भी है और मुहद्दिस भी है, उसकी किताब है। तो इसमें सफ़हा नंबर 63 में, ये सफ़ा नंबर 63 है भाई, इसमें फ़स्लुन, एक फ़स्ल, पूरा फ़स्ल है उसके पास। क़ाल अल उलमा अल मुहक़्क़िक़ून मिन अहल अल हदीस व गैरहिम, अहल अल हदीस व गैरहिम, इज़ा कान अल हदीस ज़ईफ़न ला युक़ालु फ़ीहि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हदीस ज़ईफ़ है तो बिल जज़्म आप नहीं कह सकते क़ाल रसूल, नहीं कह सकते, आप कह दें रुविया अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वकज़ालिक ला युक़ालु फ़ीहा रवा अबू हुरैरा औ क़ाल औ ज़करा औ अख़बरा औ हद्दसा। और इसी तरह आप सहाबा के मुतालिक नहीं कह सकते अगर हदीस ज़ईफ़ है कि अबू हुरैरा ने रिवायत किया, इस तरह अबू हुरैरा ने इस तरह बोला है, आप नहीं कह सकते अगर हदीस ज़ईफ़ है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्यों, अगर आपने कह दें कि अबू हुरैरा ने बोला है या कह दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया है, तो इसका मतलब है आप हदीस की तस्दीक कर रहे हैं, आप खबर देने के वाक़ई उन्होंने ऐसा फरमाया, जबकि ये हदीस ज़ईफ़ है। तो इन सूरतों में आप क्या करें, इन सूरतों में आप सीग़ह जज़्म इस्तिफ़ादा ना करें। फला युक़ालु फ़ी शैइन मिन ज़ालिका बिसीग़तिल जज़्म, सीग़ह जज़्म इस्तिफ़ादा, युक़ालु फ़ी हाज़ा कुल्लिही रुविया अन्हु औ नुक़िल अन्हु व हुकिया अन्हु औ जाअ अन्हु। इन सूरतों में आप रिवायत ये करें कि रिवायत हुई है, रिवायत इस तरह हुई है, उससे इस तरह न, अबू हुरैरा से ये नक़ल है, अबू हुरैरा से इस तरह हमें खबर पहुंची है,
ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کیا ہے, علماء محققین کے نزدیک یہ ایک قاعدہ ہے. چاہے صحابی کی طرف ہو, چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جاتا ہو. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا قرطبی نے کیا کہا, قالت عائشہ, بصیغہ جزم اس نے روایت کیا, تو اس کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے کہ عائشہ نے فتویٰ دیا. اور اسی طرح دوسری کتاب میں نے آپ کو دکھایا, الہدایہ الی بلوغ النہایہ, کہ عائشہ نے بصیغہ جزم کہا ہے کہ فارا کھایا کرو, فارا یعنی چوہا کھایا کرو, کیونکہ یہ قرآن میں حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم, بات کرو بھیا, بات کریں. جرمنی والے, وعلیکم السلام. جی جرمنی والے. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام میرے بھائی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ کیا حال ہے آپ بتائیں. حسن علیہ اللہ تعالیٰ صاحب کا کیسے احسان, ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حکم کرو بھیا. حسن علیہ صاحب, میرا کوشچن تھا, اسلام میں کنکیوبائنس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے اور اس کی ویلیڈیٹی وغیرہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کیا ہے؟ اس میں شیعہ اور مخالفین میں تو کوئی اختلاف نہیں. آج کل کنکیوبائنس کہاں سے ملے گا آپ کو؟ نہیں میں ویسے آپ بات کروں خرید تو مل جائے, خرید مل جائے تو خرید کے لے کے آنا ہے, ویسے ملتا تو نہیں ہے. نہیں پاکستان وغیرہ میں تو ملتا ہے. کنکیوبائنس پاکستان میں انسانوں کی خرید فروخت نہیں ہوتی, غلامی پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں میں ویسے بات کروں کہ آج کے دور میں کیا ان کا کانسیپٹ آج کے دور میں ہے ہی نہیں. جو نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. دیکھیں جو پہلے تھا نا, پہلا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ خرید کے ان سے جو آپ کیا کہ آپ ان سے اپنا جنسی تعلق رکھ سکتے تھے جب آپ خرید لیا. تو پرانے زمانے میں اگر دیکھیں کنکیوبائن کے مختلف اقسام ہوتے تھے نا. اگر ایک عورت ہے وہ شادی شدہ ہے تو آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. اگر ایک عورت ہے وہ کنیز ہے لیکن اس کا شوہر ہے, اس کی شادی ہو چکی ہے, تو آپ اس کے ساتھ وہ اس کا خاوند ہے بھائی, ٹھیک ہے, آپ کی وہ نوکرانی ہے, آپ کی کنیز ہے, پہلے اس سے طلاق دلوائیں گے, اس سے اس کو الگ کریں گے, پھر اس عدہ نکلے گا, پھر اس کے ساتھ آپ وہ کر سکتے ہیں. اگر اس کی نہیں ہے, اگر اس عورت کی کوئی وہ نہیں ہے, تو پھر اگر آپ کو بازار میں مل گیا, خرید لیا آپ نے کوئی عورت, تو آپ پھر وہ آپ کی وائف کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا, پھر آپ اس سے جنسی تعلقات رکھ سکتے ہیں. ہاں. اور آپ متا کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریں مجھے کہ متا کیا چیز ہے اور کیا کانسیپٹ ہے شیعہ میں اس کا. پتہ ہی نہیں کہ متا کیا ہوتا ہے, آپ کو کیا پتہ ہے؟ مجھے پتا ہے لیکن آپ تھوڑا ایکسپلین کرتے نا کہ متعہ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کسی عورت کے ساتھ جو مطلقہ ہے یا باقرہ نہیں ہے, مطلقہ ہے, طلاق ہو چکی ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور وہ توافق کرتی ہے اور راضی ہو جاتی ہے, تو پھر آپ صیغہ پڑھیں گے, نکاح کا صیغہ پڑھیں گے, اور بالکل جیسے عام نکاح ہوتا ہے اسی ہوتا ہے, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں مدت تعین ہوتی ہے, ٹائم تعین ہوتا ہے کہ 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, 6 مہینے, 1 مہینے کے لیے آپس میں آپ محرم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کی عورت پریگننٹ بنتی ہے تو وہ آپ اس بچے کا باپ ہیں. عورت وہ کسی اور مرد کے ساتھ وہ نہیں کر سکتی پھر اس وقت. تو آپ متعہ کسی کرسچن سے بھی کر سکتے ہیں. متعہ کسی کرسچن سے کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ کا مسلمان اگر وائف ہے تو اس سے اجازت لینا ہوگا. اگر مسلمان وائف نہیں ہے تو ہاں نہیں ہے تو پھر کر سکتے ہیں. یہ کرسچن عورت, کرسچن مرد کے ساتھ نہیں بھائی, کرسچن عورت کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. نہیں بشرط کہ اس کا خاوند نہ ہو, شادی شدہ نہ ہو, شادی شدہ عورت کے ساتھ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے متعہ, مطلب اگر اس کا شوہر ہے تو نہیں کر سکتے نا. اچھا, اگر طلاق کروا کے پھر کر سکتے ہیں. ہاں, طلاق دے دے تو پھر کر سکتے ہیں, عدہ نکال دے پھر کر سکتے ہیں. ہاں میں یہی پتا کرنا تھا سر. تھینک یو, بڑا آپ کو سنتا ہوں ایسا لگ رہا ہے. اوکے بھیا, خدا حافظ. تھینک یو میرے بھائی, خدا حافظ. خدا حافظ. ایک اور آ گیا واٹس ایپ والے. السلام علیکم, انڈیا والے بات کریں. ہاں بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھیا؟ انڈیا سے, ضلع ناسک. کس شہر سے؟ ضلع ناسک. اوکے, کیا حکم ہے بھیا؟ حسن بھائی, ابھی تو فی الحال مجھے اتنی خوشی ہے نا کہ میں تمہارے سے بات کر رہا ہوں. بہت بڑا فین ہوں سر میں آپ کا, اور میں اہل سنت والجماعت سے ہوں, بٹ ابھی تو کلمہ آپ سے پڑھنے. کلمہ پڑھنا چاہتے ہو, شیعہ بننا چاہتے ہو؟ ہو چکا ہوں, بس صرف اتنا ہے کہ یار بس کیا چاہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ہو اپنا دل تو علی کی ولایت کا قائل ہے, مولا علی کی ولایت کا قائل ہے, اور بس ان کے دشمنوں پہ ان کے دشمنوں کی حقیقت بھی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. آپ کی ساری تقریر سن کے تو سب سمجھ میں بھی آ گئے کہ یار کون واقعی حقیقت میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تو اب
اپنا ٹھیک نہیں لگتا ہے، اب جو ہے وہی ہے سب، تو آپ سے جی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا واشہد ان علیا امیر المؤمنین امیر المؤمنین خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ وحجۃ اللہ وحجۃ اللہ علی الخلائق علی الخلائق اجمعین اجمعین ووسیع رسول اللہ بلا فصل ووسیع رسول اللہ بلا فصل واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان والحسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علي ومحمد بن علی وعلي بن محمد وعلی بن محمد والحسن بن علي والحسن بن علی والحجة بن الحسن والحجة بن الحسن المهدي المہدی حجج الله حجت اللہ وخلفاء الله وخلفاء اللہ وأوصياء رسول الله وأوصياء رسول اللہ وأئمة الهدى وأئمة الہدى بهم أتولى بہم اتولى ومن أعدائهم أتبرأ ومن أعدائهم أتبرأ وتبرأ إلى الله تعالى إلى اللہ تعالی۔ احسنت، آج سے میں 12 اماموں کا غلام ابن غلام ہوں، آج سے میں 12 اماموں کا غلام ابن غلام ہوں، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، ان کے دشمنوں پہ لعنت بیچتا ہوں بے شمار، غاصبین فدق غاصبین امامت پہ لعنت بھیجتا ہوں، غاصبین غاصبین فدق غاصبین فدق اور غاصبین امامت اور غاصبین امامت پہ لعنت بھیجتا ہوں، پہ لعنت بیچتا ہوں بے شمار بے شمار۔ پھر زندہ رہو، سلامت رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مشہور کرے۔ بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی، تھینک یو، آمین خدا حافظ، خدا حضرت حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، تھینک یو میرے بھائی۔